اچھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ اس کی 7 شرطیں ہیں. تھوڑا ان کو یاد کرنا ہوگا انشاءاللہ، خاص طور پر جو ساتھی نئے ہیں اور پرانے ساتھیوں کو بھی اچھی طرح اس کو دہرانا ہوگا. یہاں پر بڑے مختصر انداز سے یہ دی گئی ہیں آپ کو 7 شرطیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. 7 شرطیں کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب آپ سنتے ہیں کہ اس کی 7 شرطیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرط کا معنی کیا ہے؟ ان کے بغیر لا الہ الا اللہ کا معنی پورا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہیں. جب تک کہ آپ 7 شرطیں پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ لا الہ الا اللہ پر نہیں چل سکتے. کیونکہ شرط کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہے تو چیز موجود ہے، اگر وہ نہیں تو چیز بھی نہیں ہے. جس چیز کے متعلقہ وہ شرط ہے تو چیز ہوگی، وہ شرط نہیں تو چیز بھی وہ نہیں ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. سمجھے نا؟ عقل نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. عقل ہے تو نماز ہے. اگر کوئی پاگل مجنون نماز پڑھے گا نماز نہیں ہے. اسلام نماز کے لیے شرط ہے، اسلام ہے تو نماز ہے. اگر اسلام نہیں، کافر نماز پڑھے گا تو ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. تو شرط ہونے کا معنی یہ. میں یہ ساری وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا وضاحت ہو جائے کہ شرط ہوتی کیا ہے، شرط کا معنی کیا ہے. تو شرط یہ ہے کہ جس کے بغیر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہو نہیں سکتا. تو کیا شرطیں ہیں 7 لا الہ الا اللہ کی؟ سب سے پہلے علم ہے، پھر یقین ہے، پھر قبول کرنا ہے، پھر اطاعت کرنا ہے یعنی عمل کرنا ہے، اور پھر صدق و سچائی سے اس کو ماننا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اس پر چلنا ہے، اور اس کلمے کے تقاضوں کے ساتھ محبت، دوستی اور دشمنی رکھنی ہے. یہ مختصر طور پر آپ کو 7 شرطیں ذکر کر دیں گی صرف ایک لفظ کے ساتھ: علم، یقین، قبول، اطاعت، صدق، اخلاص، محبت. سمجھے نا؟ اب آگے اس کی دلیلیں ہیں. دلیلیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہے. علم کی کیا دلیل ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ پس جان لو. کیا جان لو؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. جان لو. سب سے پہلے کیا ہے؟ علم حاصل کرو. کس چیز کا؟ اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. اس لیے کیونکہ جب تک آپ کو کلمے کا پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے تو کیا آپ عمل کریں گے؟ آپ کو کوئی بھی، آپ کا باس، آپ کا آفیسر آرڈر دیتا ہے، اب آپ اس کا آرڈر سمجھ نہیں آتا تو کیا کریں گے آپ؟ سمجھے نا؟ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس نے مجھے چلنے کو کہا ہے، بیٹھنے کو کہا ہے، سونے کو بولا ہے، کچھ کیا کرنے کو بولا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے بہت سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پڑھنے کو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں اور دن رات اس کے وظیفے کرتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کہ لا الہ کا معنی کیا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ کس توحید کی امید رکھتے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی پتہ نہیں ہے؟ ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کس توحید پر چلیں گے؟ وہ کیا ان کا عقیدہ ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز لا الہ الا اللہ کا معنی جانیں. اس کے اندر کیا معنی ہے اس کا، جو ہم پچھلی سوال میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا علم رکھنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اور اس کی دلیل آپ نے پڑھ لی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ نے بذات خود حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی جاننے کا. دوسری شرط کیا ہے؟ اور شرطیں جو ہیں دیکھیے، اس سے پہلے کہ آگے چلیں، کو آپ سے پوچھے کہ یہ شرطیں آپ کہاں سے لائے ہیں. جی ہاں، کیونکہ شرط ہونے کا معنی کہ آپ اگر یہ شرط نہیں ہے تو اس کا معنی کہ ایسے آدمی کو ویسے ہی دین سے خارج کر رہے ہو کہ اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بیکار ہے. جس کی جو شرط پوری نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ کی شرط پوری نہیں کر رہا، اس کا معنی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ ہی نہیں رہا، اور لا الہ نہیں پڑھ رہا، لا الہ پر نہیں چل رہا، تو اس کا معنی کہ وہ دین سے خارج ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. بات معمولی سی نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شرطیں آئی کہاں سے ہیں. کسی حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 7 شرطیں ہیں؟ یہ آپ کا سوال کیا جا سکتا ہے کہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث سناؤ بھی جس میں آتا ہے کہ 7 شرطیں لا الہ کی. قرآن کی کوئی آیت ہے، ایک آیت کہ جس میں آتا ہو کہ لا الہ کی 7 شرطیں ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو پھر کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں تو ہم پڑھ آئے ہیں، بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. لیکن یہاں پر اس لا الہ کی 7 شرطیں ہیں کوئی حدیث میں، کسی آیت میں کوئی ایسے ذکر، ایسا کچھ نہیں. تو پھر کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ویسے ہی آئے ہیں جس طرح علماء نے نماز کے یہ نماز کی شرط ہے، کسی حدیث میں نہیں کہ فلاں چیز نماز کی شرط ہے، یا نماز کی ساری شرطوں کو ایک جگہ پر بیان کیا ہو. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. یا کہاں سے آئی؟ پھر علماء نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی چیز کو نماز کے لیے ضروری قرار دیا اور فرما دیا کہ اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، اس کا معنی کہ وہ نماز کی شرط ہے. سمجھے نا بات؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لا الہ کی شرطیں آئی کہاں سے ہیں. ایک چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ نماز کی، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے. اس کا معنی کہ جس نے یہ کام نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہے، جس نے یہ کام کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے. ایسے ہی لا الہ کی شرطیں جو ہیں، جس طرح علماء نے حج کی شرطیں، نماز کی شرطیں، روزے کی شرطیں، مختلف طرح کی عبادات کی شروط جو ہیں ان کو اخذ کیا ہے قرآن و حدیث سے، ایسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی قرآن و حدیث سے حاصل کی ہیں. اور جو یہ تو کہتا ہے کہ نماز کی شرطیں ہیں فلاں فلاں، لیکن لا الہ کی ان 7 شرطوں کو کہتا ہے کہ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کو کہو کہ پہلے پھر نماز کی شرطوں کی دلیل ثابت کرو، پھر ہم آپ کو اس کی دلیل دے دیں گے. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے، کیونکہ بد عقیدہ لوگ، میں باتیں ایسے نہیں کر رہا کہ بد عقیدہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی بات کو ٹھکرانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے، بہانہ ڈھونڈیں گے. وہ کہے گا بھی تم کہاں سے لائے اللہ کے 7 شرطیں؟ کسی حدیث میں ہے تو لاؤ دکھاؤ. اس کو کہو کہ پہلے وہ حدیث پیش کرو جس میں نماز کی 7 شرطیں ہوں، یا نماز کی 8 شرطیں جو تم کہتے ہو، 8 یا 9 شرطیں ہیں، پہلے وہ حدیث پیش کرو، پھر ہم آپ کو یہ حدیث پیش کر دیں گے. اس لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شرطیں علماء نے اخذ کی ہیں قرآن و حدیث سے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی شرطیں علماء نے قرآن و حدیث سے اخذ کی ہیں، اور اس کی اس لیے دلیلیں ہیں. اس لیے ہم آپ اس دلیلیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم کو خود بھی پتا ہو کہ یہ شرطیں کہاں سے آئی ہیں، یہ شرطیں کہاں سے آئی ہیں، خود بھی ہم کو پتا ہو، اور اس طرح کا کوئی ملحد کو، بے دین کو، مشرک کو آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو بھی آپ جواب دے سکیں. تو علم کی شرط کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دوسری لا الہ کی شرط کیا ہے؟ یقین. پہلی بات تو یقین کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی شک نہ ہو لا الہ الا اللہ کے اس معنی پر جو آپ نے معنی جانا ہے، جو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ کے اس معنی پر آپ کو کوئی شک و شبہ نہ ہو. لا الہ جو کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبھی جھوٹے ہیں، سبھی باطل ہیں، الا اللہ، صرف اللہ کے. آپ نے کہہ تو دیا، اس کا علم تو آپ کو حاصل ہو گیا، اب آپ اس پر اتنا آپ کو یقین ہو کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. اس کی دلیل انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. انما المؤمنون، صرف مومن وہ لوگ ہیں. اور انما کا لفظ ہم پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں تفسیر میں کہ کیا معنی دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں حصر. حصر کے معنی کسی چیز کو لمٹ کرنا، محدود کر دینا، کہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں، کہ صرف مومن وہ ہیں، ان کے سوا کوئی دوسرا مومن نہیں ہے. کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. پھر کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک نہیں کیا، یعنی اس پر یقین، اس پر مضبوط ہو گئے، جم گئے، اس پر یقین کر لیا. یہ ہے مومن. یہ دوسری شرط یقین کی، کہ ان کو لا الہ الا اللہ کے اس معنی پر پورا یقین ہے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ قبول. قبول کے معنی کہ لا الہ الا اللہ کا جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، قبول کرنے کے معنی، قبول کرنے کے معنی کہ آپ اس کلمے کو دل سے قبول کرو، دل سے مانو، دل سے تسلیم کرو، دل سے اس کو تسلیم کرو، اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو. کیونکہ کافروں کو جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو کیا کرتے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ کافروں کو جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو آگے سے اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، قبول نہیں کرتے تھے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کہ جو اس کے معنی کو قبول کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا ہے کہ واقعی ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی نہیں. اس کو دل سے قبول بھی کر لیا، علم حاصل ہوا، یقین کر لیا اس پر، اور دل سے اس کو قبول کر لیا. چوتھی شرط کیا ہے؟ اطاعت، عمل کرنا. اطاعت کے معنی کہ آپ نے جو لا الہ الا اللہ کے اندر کہا ہے، اب اس پر چلو، اس پر پورے اترو. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، پھر کسی اور کو پکار رہے ہو، کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، کسی اور کو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو. پھر تم جھوٹے ہو اپنے لا الہ کہنے میں. سمجھے نا؟ تو اس لیے اطاعت کرو. جو لا الہ الا اللہ تم نے کہا ہے، اب اس پر چلو بھی، اس پر عمل بھی کرو. اس کی دلیل 4 نمبر دیکھیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَمَن يُسْلِمْ، اور آپ پہلے پڑھے اسلام کا معنی کیا ہے، وہاں پر بھی آتا. اگر کسی کو وہاں پر یاد ہوگی تو یہاں پر بھی اس کو یاد رہے گی، اس لیے آپ کو کہا ہے کہ یاد کیا کریں، کیونکہ بار بار آتی ہیں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے لیے جھکا دے، مطیع کر دے، اللہ کے فرما بردار بنا دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ
نیکوکار بھی یعنی اس میں مخلص ہو. تو یہ دلیل کس کی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو قبول کرنے کی، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کی، اپنے آپ کو اس پر جھکا دینے کی. چوتھی شرط. پانچویں شرط کیا ہے؟ صدق ہو، سچائی ہو، واقعی دل کی سچائی کے ساتھ یہ کہا جائے. یعنی کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لیکن دل میں کچھ اور ہے. زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل ساتھ نہیں ہے. صدق کے معنی پوری دل کی سچائی کے ساتھ. کس لیے؟ کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سچا اور کون جھوٹا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کو ظاہر کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ پانچویں شرط کیا ہے؟ کہ اس پر پوری صدق و سچائی کے ساتھ چلنا. اس لا الہ الا اللہ کے کلمے پر پوری صدق و سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہونا. اور صدق و سچائی کا معنی کہ واقعی ہی جانا بھی ہے معنی کو، قبول بھی کر لیا ہے اور عمل بھی کر لیا ہے، لیکن عمل میں صداقت نہیں ہے، صرف ظاہری طور پر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. سمجھے نا؟ دکھلاوا ہے. اب منافق بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کلمے کو قبول کر لیا ہے. اس نے اس کلمے کو قبول کر لیا ہے. اب یقین تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے دل میں کہاں تک ہے، لیکن نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے اب اس نے کلمے کو قبول کر لیا ہے، اطاعت کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کر رہا، ظاہراً اسے نظر آ رہا ہے، لیکن دل میں سچائی کہاں تک ہے، کہاں تک اللہ کے لیے واقعی پورے سچائی کے ساتھ چل رہا ہے اس کلمے پر. یہ ہے منافق اور مومن کے اندر فرق، کہ مومن صدق و سچائی کے ساتھ چلے گا کلمے پر، اللہ کے حکم پر. منافق دکھانے کے لیے، کسی مفاد کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے. یہ فرق ہوگا مومن اور مسلمان کا منافق کے اندر، کہ مومن صدق و سچائی کے ساتھ اور منافق جھوٹ کے ساتھ. اسی ماتا اللہ تعالیٰ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پانچ اس کی دلیل کیا ہے صدق کی، سچائی کی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یہاں پر جو نمبر دیے ہیں وہی آیتوں کے نمبر، جو آگے 5 نمبر دیا ہوا ہے اس کی یہ دلیل ہے. تو صدق و سچائی کی دلیل کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اچھا، اس کے بعد چھٹی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کے معنی کہ صرف اللہ ہی کی ذات مقصود ہو، کوئی اور غرض مقصد نہ ہو. اس میں اور صدق میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور صدق میں معمولی سا ایک بہت باریکی کا فرق یہ ہے کہ صدق میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اصل جھوٹا ہے لیکن صرف اوپر سے ظاہر کر رہا ہے. منافق کون ہے؟ کہ جھوٹا ہے لیکن صرف اظہار کر رہا ہے ایمان کا، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، دین کے اعمال ظاہر کر کے آپ کو صرف مسلمان ظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صدق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. مومن کیا ہے؟ صدق، پوری سچائی کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا، اخلاص میں کیا ہے؟ اب اخلاص ضروری نہیں کہ صرف منافق کے اندر نہ ہو، ممکن مومن بھی، مسلمان بھی، اس کے اندر بھی اخلاص میں کمی ہو، اخلاص نہ ہو. ہاں، اگرچہ اخلاص نہ ہونا اس کے اندر ایک منافقت کی صفت آ رہی ہے، لیکن منافق نہیں ہے. سمجھے نا؟ منافق نہیں بن جاتا جب تک وہ واقعی ہی صاف طور پر جھوٹا نہ بن جائے، صاف طور پر جو ہے وہ دل سے اس کا دل نہ پھر جائے. لیکن اخلاص کا منع نہ ہونا کہ ریاکاری دل میں آ گئی، دین کا عمل، کوئی دین کا کام کرتے ہوئے کوئی دنیا کا غرض مقصد اس میں آ گیا، تو اس میں اخلاص میں کمی ہو جائے گی، لیکن آدمی منافق نہیں ہوگا، دین سے خارج نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ اخلاص میں کمی ہو جائے گی، ہاں عمل وہ قبول نہیں ہوگا اس کا جس میں اخلاص نہ ہوا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کلمے کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر، کسی کو دکھانے، بتانے، سنانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر. اور ساتھی شرط کیا ہے؟ محبت، کہ اس کلمے کے تقاضوں کے ساتھ، اس کلمے والوں کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ محبت. سب سے پہلے کلمے کے ساتھ محبت، کلمے کے ساتھ محبت. اور محبت جب ہوگی تو پھر آدمی ممکن نہیں کہ اس کلمے کی مخالفت کرے. کلمے والوں کے ساتھ محبت، کہ جتنے کو توحید پرست ہے اسی قدر اس کے لیے دل میں محبت ہو، دل میں اسی قدر اس کے لیے خیر خواہی ہو، اس کے لیے اچھے جذبات ہوں. اور جس قدر کوئی اس کلمے کے خلاف ہے، چاہے وہ کھلا کافر ہے یا کوئی منافق ہے یا کوئی کلمہ گو مشرک ہے، پڑھتا تو کلمہ ہے لیکن شرک کر رہا ہے، تو جس قدر وہ کلمے کے خلاف ہے، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اسی قدر اس دل میں اس کے لیے نفرت ہو، اسی قدر دل میں اس کے لیے دشمنی ہو، عداوت ہو، نفرت ہو. تو اس کلمے کی بنیاد پر محبت، بلکہ محبت کے ساتھ اگر دشمنی کا لفظ بھی اٹیچ کر دیں کہ دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، اس کلمے کی بنیاد پر. تو یہ 7 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، پھر سے دہراتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلی علم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی پتہ نہیں تو آپ کریں گے کیا، عمل کیا کریں گے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ اس پر پورا یقین ہو،
آپ نے جو لا الہ کہا ہے آپ کو واقعی اس پر یقین ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، کہ صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا کہ واقعی اللہ ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں کائنات کے اندر. حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی آفتیں مصیبتیں کیوں نہ پڑیں، کتنا بھی کافروں کا زور غلبہ کیوں نہ ہو جائے، تب بھی اللہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دل میں کوئی شک و شبے کی گنجائش پیدا نہ ہو. اور میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ بعض لوگ سازگار حالات میں، عام حالتوں میں بڑے پکے مومن ہیں، لیکن جب حالات پلٹی کھاتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے وہ کون تھے. اس لیے یقین، اور اس یقین کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، دنیا اوپر سے نیچے کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے اس عقیدے پر قائم رہے گا، مضبوط رہے گا، پھرے گا نہیں. اس لیے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اس کا یقین ہے، لا الہ الا اللہ پر اس کا یقین ہے، اللہ پر اس کا یقین ہے. قبول کے معنی کہ اس لا الہ الا اللہ کو واقعی ہی مان لیا، تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ کافر جو ہیں جب ان کو لا الہ کہا جاتا تو اکڑتے، تکبر کرتے، نہ مانتے، قبول نہ کرتے. مومن اس کو قبول کرتا ہے. اور اطاعت کے معنی اس کلمے کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا. اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اب صرف ایک اللہ ہی کی عبادت ہو، اسی سے دعا فریاد ہو، کسی اور کے بارے میں دل میں کوئی امیدیں خیالات نہ ہو. یہ اطاعت، اور اس پر پوری صدق و سچائی کے ساتھ چلنا، ان چیزوں پر پوری صدق و سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، دکھانے بتانے کے لیے نہیں، نہ جھوٹے طور پر منافق بن کر، اور پورے اخلاص کے ساتھ. صدق سچائی کی دلیل کیا ہے؟ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں. اور اخلاص کی دلیل فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما بے شک، صرف، دوسرے نہیں، صرف تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں. انہی سے تمہاری محبت، پیار، دوستی ہونی چاہیے. اور جو یہ نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہونے چاہیے. تو یہ لا الہ کے ساتھ شرطیں ہیں، ان کو ذرا یاد کریے. جن کو پہلے سے یاد ہیں اچھی طرح دہرا لیں، اور جو ساتھی نئے ہیں وہ ان کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں. بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم بات ہے.